ڈاکٹر علی لاریجانی صاحب جو کہ سیکرٹری آف سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ایران کے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان میں. ان کے دورے کے مقاصد کیا تھے اور ان کے دورے کے بعد آپ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو پذیرائی جو استقبال ان کو پاکستان میں ملا وہ انڈیا میں نہیں ملا، خصوصاً وہ تجویز جو وہ لے کر گئے تھے. ان کے آنے سے پہلے ڈپٹی فارن منسٹر آف پولیٹیکل افیئرز یہاں پہ تھے، ڈاکٹر مجید اختر روانچی صاحب. 2 سال کے بعد ایران اور پاکستان کے درمیان پولیٹیکل کنسلٹیشن کی میٹنگ ہوئی تھی. جب ایران اور پاکستان ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، یہ دشمن ایلیمنٹس، یہ جو ایک اسپیسیفک ایلیمنٹس ہے اس خطے میں، بارڈر ایشو کو استعمال کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. انفارم کیے بغیر ڈیم بنانا، وہاں پہ آپ نہر کی جو راستہ ہے وہ چینج کرنا وداؤٹ پری انفارمیشن، یہ ایران کے بھی کنسرن ہے. یہ غیر ملکی غیر قانونی یہاں پہ تارکین وطن ہیں جو رہ رہے ہیں، جو ایک سیکیورٹی چیلنج بھی ہے پاکستان کے لیے. ان کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ملک کے واپسی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا آپشن ہے. بڑا وہاں سے آوازیں آتی ہیں کہ ہم چابہار پورٹ استعمال کریں گے اور چابہار پورٹ کے ذریعے ہم انڈیا تک پہنچیں گے، اور وہ کچھ میرا خیال کر بھی رہے ہیں، اور لیکن وہ ایک بڑا طویل روٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کیا ایران فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے افغانستان کو، یا کیا وہ کتنا آسان ہے ان کے لیے کرنا؟ ایران کے لیے اقتصادی مفادات بالکل ہو سکتے ہیں اس میں، یہ نہیں کہ ایران کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان جو ہے وہ زیادہ سروائیو کر سکے. ایران تو بارہا انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشن، یونیسیف یا جو ذیلی ادارے ہیں، ان کو بارہا مطالبہ کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں رکھیں، لیکن ہمارے پر جو یک طرفہ پابندیاں ہیں اس کو آپ ہٹوانے کے لیے تیار نہیں ہیں. افغانستان اور پاکستان کے بیچ کشیدگی ہے، اس میں ایران نے اب تک کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس معاملے کو حل کروانے کے لیے ایران کتنا یوزفل ہو سکتا ہے، کیا کردار ادا کر سکتا ہے ایران؟ السلام علیکم جی. وی نیوز کے پروگرام صحافت اور سیاست کے ساتھ میں ہوں خرم شہزاد، اور آج میرے ساتھ ہیں بہت ہی خاص مہمان، ہمارے دوست اور پڑوسی ملک ایران کے کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے پاکستان میں نمائندے افضل رضا صاحب. افضل بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دینے پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے ایک اچھا موقع میرے لیے فراہم ہوگا یہاں پہ. تو افضل بھائی سے ہم بات کریں گے ایک تو پاکستان اور ایران کے تعلقات کے بارے میں، اور اس کے بعد اس خطے میں جو مختلف تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں، خاص کر جو پاکستان اور ایران دونوں کا ایک پڑوسی ملک، ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اس کے بارے میں. افضل صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں پاکستان میں ڈاکٹر علی لاریجانی صاحب جو کہ سیکرٹری آف سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ایران کے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان میں. ان کے دورے کے مقاصد کیا تھے، اور ان کے دورے کے بعد آپ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر علی لاریجانی صاحب، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، یہ کسی بھی ایران کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا سیکرٹری آف سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو دورہ پاکستان ہے، کسی بھی سیکرٹری کا 10 سال کے بعد دورہ تھا. لاسٹ ٹائم 2015 میں جو ان کا سابقہ کولیگ تھے ایڈمرل شمخانی صاحب آئے تھے، اور یہ دورہ اس موقع پر ہو رہا تھا شہزاد صاحب کہ پاکستان نے ایک جارحیت کا جواب دیتے ہوئے ایک جنگ جیت گیا، اور اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد ایران کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کی طرف سے. 12 روزہ جنگ میں ایرانی قوم اور مسلح افواج نے اس میں ایک بڑے مقتدر انداز سے دشمن کو جواب دے دیا. جیسا پاکستانی قوم، مسلح افواج اور حکومت پاکستان نے اس 4 روزہ جنگ میں سرفخر بلند کر کے اس جنگ کو جیت لیا. آپ نے دیکھا اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے 3 سے 4 ملکوں کا دورہ کیا، جن کا دوسرا مرحلہ ایران گئے تھے. انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ایران نے اپنا ایک میڈیشن رول پلے کیا، اور ظاہری بات ہے اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ آئے تھے اسلام آباد، اس وقت کے آرمی چیف جو اس وقت کے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان سے ملاقات کی. اس کے بعد بھارت چلے گئے تھے. جو پذیرائی جو استقبال ان کو پاکستان میں ملا وہ انڈیا میں نہیں ملا، خصوصاً وہ تجویز جو وہ لے کر گئے تھے. آپ نے دیکھا اسرائیل کی اس 12 روزہ جنگ میں
ایک پاکستان کا ملک تھا خطے میں، پاکستانی عوام، حکومت، پارلیمنٹرین کس طرح سے ایران کی بھرپور حمایت کی، اس جنگ کو اپوز کیا انہوں نے. ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے نعرے ان کی آواز گونج اٹھا. تو ان میں سے ایک اصل مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر لاریجانی صاحب یہاں آئے تھے سپریم لیڈر کی طرف سے ایرانی قوم، حکومت اور مسلح افواج کی طرف سے پاکستانی حکومت، عوام، پارلیمنٹرین، مسلح افواج کا شکریہ ادا کرنے. اور یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی ڈیولپمنٹس کریٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں ایک نام نہاد امن معاہدہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ سچویشن آئے روز بگڑتی جا رہی ہے. پاکستان سعودی عربیہ کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پا گیا، جس کا ایران نے ایک بہت بڑی فورم میں، جسے اقوام متحدہ کے جو ریسنٹلی جنرل اسمبلی میں ایرانی صدر نے اس کا خیر مقدم کیا. یہ ایک تسلسل کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی. تو ایسے موقع پہ لاریجانی صاحب اسلام آباد آئے ہیں اور انہوں نے اپنی اس گفتگو یا اپنے مذاکرات میں سول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ نہ صرف پاکستان کا شکریہ ادا کیا، بلکہ خطے میں پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے اور افغانستان سے متعلق انہوں نے بات چیت کی. اور انہوں نے ایک بار پھر ایران کا جو ایک ویلکمنگ میسج ہے، سعودی پاکستان جو سیکیورٹی پیکٹ ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس جو ایگریمنٹ ہے، ان کا بھی انہوں نے ایلیبوریٹ کیا. اور کچھ پینڈنگ ہمارے ایگریمنٹس تھے ایران پاکستان کے درمیان، جسے آپ سیکیورٹی ڈومین میں بھی لے سکتے ہیں، ان کو پرسیو کرنے کے لیے آئے تھے. اور مجھے اطمینان ہے تو کہ اس سفر کے، اس دورے کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی مثبت نتیجے خیز ثابت ہوں گے. رضا صاحب یہ بتائیے کہ جب وہ یہاں پہ آئے تو ایسے کون سے شعبے ہیں جن میں اب پاکستان اور ایران تعاون بڑھانے جا رہے ہیں، یا نئے کیا ان کے درمیان ایک کوئی اشتراک بڑھ رہا ہے کن شعبے میں؟ تھوڑا سا اس کی تفصیلات ہمیں بتا دیں. دیکھیں، ڈاکٹر علی لاریجانی صاحب کا دورہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک بیک ٹو بیک ہائی لیول وزٹس ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ڈپٹی فارن منسٹر آف پولیٹیکل افیئرز یہاں پہ تھے، ڈاکٹر مجید اختر روانچی صاحب. 2 سال کے بعد ایران اور پاکستان کے درمیان پولیٹیکل کنسلٹیشن کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں بھی بڑے اچھے موضوعات پر مفاہمت ہوئی، جس میں بارڈر ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر فردر بات چیت کے لیے. آپ کے علم میں ہوگا اگست 1 جو اس سال گزرا ہے، ڈاکٹر پزشکیان ایران کے صدر آئے تھے یہاں پہ. پہلے لاہور کا دورہ کیا انہوں نے، اسلام آباد آیا. ایران اور پاکستان نے پہلی بار جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے جو منٹس ہے یا کوئی ریٹن ایگریمنٹ پہ، اس پر انہوں نے ایگری کیا، اور جس کے اوپر فردر بات چیت کرنے کے لیے جام کمال خان صاحب نے ریسنٹلی ایران کا دورہ کیا تھا پاکستان ایران جوائنٹ اکنامک کمیشن کے لیے. تو متوقع یہی ہے کہ آنے والے جو 2026 جو 2026 کا جو سال ہے، اس میں فردر ایران اور پاکستان نئے بارڈر مارکیٹس کو آپریشنلائز کرنے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو ایک حقیقی معنوں میں اس کو بروئے کار لانے میں اہم اقدامات کریں گے. یہ بیک ٹو بیک وزٹس جو ہو رہے ہیں اسلام آباد، تہران، یہ اسی بات آئی تھنک عکاسی کرتے کہ دونوں ممالک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی پرعزم ہیں کہ جو پیپرز میں ہوئے ایگریمنٹس کو، اس کو بہت جلد منطقی انجام تک پہنچا دے، یعنی ایک فائنل ریزولوشن کہ اس کو بروئے کار لایا جائے یا اس کو زیادہ پرانا نہ کرے. ایرانی اسپیکر کا دورہ تھا اس سے پہلے، پچھلے مہینے غالباً وہ ادھر آئے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، پھر ہم کراچی چلے گئے. ان کا فوکس ہی یہ تھا کہ ایران اور پاکستان کے جو باہمی تجارت کے حجم ہیں، وہ جو کرنٹلی ابھی $3.2 بلین ہے، اس کو $10 ارب تک لے کے جانا ہے. تو انہوں نے پاکستانی بزنس مین یہاں پہ پاکستانی حکام سے جب ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ میں پرسنلی اس کو میں فالو کرنے والا ہوں، اور آنے والے مہینوں میں شاید یا 1 یا 2 مہینہ غالباً ایران اور پاکستان کے تجار اور جو بزنس ان کے ایک اسپیشل میٹنگ ہونے جا رہی ہے چابہار میں بھی، اور جو سیکنڈ ایران پاکستان بارڈر ہے گبد میں، رمدان میں. جو نتیجہ ہے کہ ایران کے جو اسپیکر آئے تھے انہوں نے خود ہی پرومس کیا تھا کہ میں اس کو فالو اپ کروں گا.
میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر لاریجانی صاحب بھی جب آئے تھے اس کو ایک مزید ایک تیز رفتاری کے ساتھ آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا افضل بھائی، جو آپ نے کافی بتا دیا پاکستان اور ایران کے تعلقات میں، پاکستان اور ایران کے لیے کا ایک مشترکہ ہمسایہ افغانستان، جو کہ ایک مسلم ملک ہے، ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے، ایران کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ تو افغانستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے کوئی منظم حکومت نہیں ہے، اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان نے اور ایران دونوں نے بہت کوشش کی کہ وہاں پہ کوئی ایک اسٹیبلٹی آ جائے اور کوئی ایسی ایک حکومت آئے جو وہاں کے عوام کا خیال رکھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہاں پہ ابھی تک یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اس وقت جو وہاں پہ رجیم ہے اس کی وجہ سے خطے میں سیکیورٹی خطرات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان پر بہت زیادہ حملے ہوتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی حملہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اب ہم نے دیکھا کہ تاجکستان میں بھی افغانستان کے اندر سے حملے شروع ہو گئے ہیں، اور ایران کو بھی اس معاملے میں کافی مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، اور اس معاملے پہ وہ کس طرح کا حل چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اگست 2021 کے بعد وہاں پہ ایک حکومت کا تختہ پلٹایا گیا اور یہ نام نہاد رجیم وہاں پہ مسلط ہو گئی عوام کے اوپر۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے ریسٹرین بیہیویئر کے باوجود، ایک صبر اور بردباری دکھانے کے باوجود، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے ایک غیر منتخب رجیم جو ہے وہ اب تک اپنے ہمسائے ممالک کے جو لیجیٹیمیٹ کنسرن ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران اور پاکستان بڑی ایک درستگی میکانزم کے ساتھ یہ بارڈر ایشو کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ فارچونیٹلی گزشتہ 2 سال میں الحمدللہ کوئی ایسے واقعہ رونما نہیں ہوا ایران اور پاکستان کے درمیان جسے ہمیشہ سے میرا بھی یہ نظر ہے، دونوں ممالک کی جو قیادت ہے ان کا بھی یہ ہے کہ جب ایران اور پاکستان ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، یہ دشمن ایلیمنٹس، یہ جو ایک اسپیسیفک ایلیمنٹس ہے اس خطے میں، بارڈر ایشو کو استعمال کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان افغانستان بارڈر بھی دیکھتے ہوئے دیٹ یو کین ناٹ ایکویٹ پاک افغان بارڈرز ود پاک ایران بارڈرز۔ ایران اور پاکستان کے بڑے اچھے میکانزم ہیں، کوئی بھی وہاں پہ رونما حادثہ بھی ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لیجین آفیسرز ہے، زاہدان میں، تربت میں ملٹری ہاٹ لائنز ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب افغانستان میں ایک تبدیلی آئی ہے، وہ پاکستان کی طرف سے یہ میکانزم ہے ہمیشہ، وہاں پہ ہم یہ میکانزم نہیں دیکھ رہے۔ آپ کو پتہ ہے اگست 1998 میں وہ کابل پر جب دھاوا بول دیا طالبان نے، پھر مزار شریف پہ ایران کے قونصل جنرل پہ اٹیک کیا، وہاں پہ 9 ایرانی ڈپلومیٹ کو انہوں نے مار دیا تھا، جس میں ایک ارنا کے بیورو چیف اس وقت وہاں پہ تھے، اس قونصل، وہ بھی شہید ہو گئے وہاں پہ۔ تو ایران کا اپروچ تو یہی ہے، اس کے باوجود کہ اگست 2021 کے بعد ایک جیو پولیٹیکل چینجنگ ہے اور ایک سینیریو کریٹ ہو گیا کہ چلو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہو تو افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ ایران نے بھی ایک اپروچ لے کے گیا کہ ہم افغان عوام کو اس سے الگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو اکنامک لین دین ہیں، بارڈر مینجمنٹ ہے، موومنٹ ہے، اس کو ہم سموتھلی رکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانی حکام کا جو یہ ایک وعدہ ہے کہ ہم وہ جو اگست 1998 میں جو رونما ہوا تھا طالبان کے ہاتھوں، وہ نہ بھولیں گے نہ بخشیں گے، لیکن افغان عوام کو ہم یہاں پہ الگ رکھیں گے۔ ایران اور افغان طالبان رجیم کے ساتھ رابطے تو ہیں، لیکن جب سے اکتوبر اس سال میں یہ پرابلم کریٹ ہو گئے ہیں، پاکستان کے کنسسٹنٹ جو ڈیمانڈ ہے افغان طالبان کے سے کہ آپ یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ٹی ٹی پی یا جو ایک انسورجنٹس ہیں، سو کالڈ بلوچ موومنٹ وہاں سے جو آپریٹ کرتے ہیں، جب آپ ایڈریس نہیں کر پائیں گے تو آپ اپنے جو ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے سوائے کہ وہ اپنے لیجیٹیمیٹ رائٹس کو بروئے کار لائیں، اس کو استعمال کریں۔ ایران کا بھی یہی کنسرن ہے۔ ابھی آپ دیکھیں افغان طالبان رجیم ایران کا جو ایک واٹر رائٹس ہے اس کے اوپر وہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ایران بارہا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں جو واٹر رائٹس ہے اس میں کوئی انفارم کیے بغیر ڈیم بنانا، وہاں پہ آپ نہر کی جو راستہ ہے وہ چینج کرنا وداؤٹ پری انفارمیشن، یہ ایران کے بھی کنسرن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نے اپنے ایشوز کو آگے لے جاتے ہوئے جو افغان پناہ گزین ہیں،
ہر ملک کا اپنا حق ہے کہ کس طرح یہاں پہ ایک غیر ملکی پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں لانا ہے یا نہیں لانا. آپ دیکھ رہے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان ون رجیم جو پاسپورٹ اور ویزا ہے وہ بالکل لاگو ہے. افغانستان میں تو پچھلے 2 سال سے وہ استعمال کیے بغیر وہ آتے تھے اور جاتے تھے. پاکستان یہ اپلائی کر دیا تاکہ اس کو ذرا میکینزم کے ساتھ ایک طور طریقے کے ساتھ موومنٹ ہو جائے. پاکستان نے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام کیا ہے کہ جو یہ غیر ملکی غیر قانونی یہاں پہ تارکین وطن ہیں جو رہ رہے ہیں، جو ایک سیکیورٹی چیلنج بھی ہے پاکستان کے لیے، ان کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ملک کے واپسی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا آپشن ہے. اس معاملے پر افغانستان کو سمجھنا چاہیے، ایکچولی طالبان رجیم کو سمجھنا چاہیے کہ اختلافات کو حل کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ اس کے اپنے مفاد میں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کو جیو پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے شاید حریف ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان بارڈر نہیں کھولتا تو ہمارے لیے بہت راستے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا افغان طالبان کے لیے اپنے تجارت کو برقرار رکھنے کے لیے، بیرونی دنیا کے ساتھ رابطے بڑھانے کے لیے پاکستان کو بائی پاس کر سکتے ہیں. ان کو یہ بات بالکل علم ہے کہ پاکستان کا راستہ شارٹسٹ اور بڑے سیفسٹ اور چیپسٹ راستہ ہے. تو ان کے اپنے مفاد ہیں، اقتصادی مفاد میں بھی، سیاسی مفادات میں بھی ہیں کہ پاکستان کے لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرن کو ایڈریس کرے تاکہ اپنی اس مشکلات سے بھی باہر نکل آ سکیں. اچھا، ابھی آپ نے راستے کی بات کی تو افغانستان جو ہے وہ اس میں بڑا وہاں سے آوازیں آتی ہیں کہ ہم چابہار پورٹ استعمال کریں گے اور چابہار پورٹ کے ذریعے ہم انڈیا تک پہنچیں گے، اور وہ کچھ میرا خیال کر بھی رہے ہیں، اور لیکن وہ ایک بڑا طویل روٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کیا ایران فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے افغانستان کو، یا کیا کتنا آسان ان کے لیے کرنا؟ دیکھیں چابہار بھی گوادر بندرگاہ کی طرح، جس طرح پاکستان کے لیے اہم ہے، وہاں پہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا وہاں پہ ایکٹیو ہے، تو ایران کے لیے بھی چابہار بہت اہم ہے. بالکل انڈیا نے ایک معاہدہ کیا تھا آج سے کوئی شاید 9 سال 10 سال پہلے، بڑے دعوے کیا تھا کہ ہم اس میں بلینز آف ڈالر اس میں انویسٹ کریں گے. اس کے نیت تو آپ کے علم میں ہے، وہ اب ایران کے پڑوسی ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے. میں نہیں سمجھتا انڈیا ریسنٹلی یو ایس نے وائیور بھی دے دیا، سینکشنز وائیور، تاکہ وہ اپنے وہ سو کالڈ انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ اس کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. ایران کے پرسپیکٹو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایران اپنے اقتصادی مفادات حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ راستہ دے دے گا افغان طالبان کے لیے، افغانستان کے لیے. لیکن اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں، میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان افغانستان کے لیے بڑے شارٹسٹ روٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر میں نے اسٹڈی جب کیا تھا ریسنٹلی، تو افغان طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اپنا یک دم اپنے تمام وہ پالیسیز یا جو اکنامک آفٹر لک ہے اس کو چینج کر کے ایران کے ساتھ لانا. ایران کے لیے اقتصادی مفادات بالکل ہو سکتے ہیں اس میں، یہ نہیں کہ ایران کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان جو ہے وہ زیادہ سروائیو کر سکیں اس روٹ کو استعمال کرنے کے لیے. سینٹرل ایشیا کے بھی راستہ ہے افغانستان کے ذریعے سے، پاکستان کے لیے بھی یہ راستہ ہے ایران کے طریقے سے، ایران کے راستے سے سینٹرل ایشیا جانا یا ویسٹ ایشیا جانا. لیکن اسپیسیفکلی افغانستان کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک شارٹیسٹ روٹ ہے. اس کے لیے واقعی ایک چیلنج ہوگا کہ اپنا روٹ چینج کر کے ایران کا راستہ استعمال کریں. اچھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو بلوچستان میں اندر جو تحریک چل رہی ہے، جو ان کی بلوچ دہشت گردوں کی طرف سے، وہ ایران میں بھی کچھ چل رہی ہے. تو کیا ایرانی بلوچستان کے جو ایسے لوگ ہیں جو ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ بھی افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں؟ اور کیا اس پہ ایران، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کے اندر افغانی شہری ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ بہت زیادہ جرائم میں ملوث ہیں، بالخصوص جب ایران اسرائیل جنگ چل رہی تھی ابھی حال ہی میں، تو بہت زیادہ وہ جاسوسی میں ملوث پائے گئے افغانی شہری. تو اس بارے
بارے میں ایران کے کیا کنسرنز ہیں، اور کیا ایران نے کوئی بات چیت کی ہے افغان طالبان رجیم کے ساتھ اس بارے میں، اور اس میں کیسے دیکھ رہا ہے ایران اس پورے ایشو کو؟ آپ یقین جانیں شہزاد صاحب، 12 روزہ جنگ کے بعد جب یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا افغان باشندوں کو پکڑنے میں سیکیورٹی ایجنسیز نے، یہ ایک سینٹیمنٹس آگے ایرانی قوم میں کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کی طرح ان کو بھی یہاں سے نکال لیں۔ حالانکہ ایران نے بڑے عزت کے ساتھ پاکستان کی طرح افغان جو پناہ گزین گزشتہ 4 دہائیوں سے ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایران تو بارہا انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشن، یونیسیف یا جو ذیلی ادارے ہیں، ان کو بارہا مطالبہ کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں رکھیں، لیکن ہمارے پر جو یک طرفہ پابندیاں ہیں اس کو آپ ہٹوانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو ان کو اس کے سوا کہ ان کو اپنے ملک میں واپس بھیج دیں۔ دیکھیں، بالکل آپ نے بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں بتایا آپ نے۔ انفارچونیٹلی ایران کے جو صوبہ ہے سستان بلوچستان، وہاں پہ بھی سو کالڈ عسکری جو تنظیمیں ہیں، ایران کے نظام ایرانی ہے، بلکہ وہاں کے جو مختلف جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو زاہدان میں سستان بلوچستان میں، وہ انہی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک دہشت گرد تنظیم ہے جیش العدل، جسے پاکستان میں بھی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے، اور آئی تھنک یو ایس کے جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن اس کے بھی نام ہیں، ان کے بھی وہاں پہ فٹ پرنٹ ہے افغانستان میں۔ ایران کو کنسرن ہے کہ یہ جو تنظیم ہے، نام نہاد بلوچ تنظیم جو ایران کے اندر سے آپریٹ کرتی ہیں، وہاں سے حملے کر کے کبھی پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں، پاکستان کے جو انسرجنٹس ہیں یہاں سے حملے کر کے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پورس بارڈر ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایران کو یہ کنسرن ہے۔ جب 12 روزہ جنگ کے بعد بالکل یہ ایک عوامی سینٹیمنٹس، بلکہ پارلیمنٹ بھی یہ بحث چھیڑی تھی کہ یہ بڑے سیریس میٹر ہے کہ ایسی جنگ میں ایک تھرڈ کنٹری کے جو باشندے یہاں پہ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو اسپونیج یا یہ جو جاسوسی کے عمل میں پایا جاتے ہیں، بالکل ایران نے کیا ہے افغان طالبان رجیم کے ساتھ۔ اس کو زیادہ انہوں نے ایلیبوریٹ نہیں کیا کیونکہ ہمسایہ ملک ہے، ایک عوامی سینٹیمنٹس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر کنٹرول نہ بھی کیا جائے سوسائٹی میں، معاشرے میں، اس کے بڑے نگیٹو امپیکٹ آ جاتے ہیں۔ تو اس کا کنسرن ایران کو پہلے سے بھی تھا، دہشت گرد تنظیم سے متعلق سستان بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں، افغان سوئل کا بھی یوز کرتے ہیں۔ ایران نے بارہا اس کو اپنے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو تھے جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر شہید رئیسی کے دور میں، انہوں نے بھی اپنے دور میں، ان کے جو وزیر داخلہ تھا، انہوں نے بارہا کہا تھا کہ افغان جو طالبان ہیں وہ اپنے کمٹمنٹ پہ پوری اترنی چاہیے، خصوصی طور پر جب یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے، ایران کے جو تشویش ہے اس کو انہیں جواب دینا ہوگا۔ تو ابھی ایران کتنا پریشان ہے اس معاملے پہ، کتنی زیادہ تشویش ہے اس معاملے پہ؟ شہزاد صاحب دیکھیں، انٹرنل ایلیمنٹس میں بھی اس میں انوالومنٹ ہے، مطلب ہم یہ سارا ملبہ یہ نہیں ہے کہ غیر ملکی باشندوں کے اوپر ڈال سکتے، بالکل تھے، بلکہ یہ افغانی باشندے اپنے ہی ہم وطنوں کے ساتھ یورپ میں کانٹیکٹ میں تھے، جو کہ موساد کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، وہاں سے انسٹرکشن ان کو ملتی تھی، اور یہ جو افغانستانی جو باشندہ ہے تہران میں، شیراز میں، اصفہان میں جب رہائش پذیر تھے، وہ وہاں سے انسٹرکشن لیتے تھے۔ لیکن اس میں انٹرنل ایلیمنٹس پہ بھی آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک جنگ کا سامنا کریں گے تو سیکیورٹی لیبس ہو یا غیر ملکی باشندوں کے ہاتھ اس میں انوالومنٹ ثابت ہو، پریشانی تو ہوگی، لیکن ایران اس مرحلے سے عبور کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ جو انوالومنٹ تھی اس میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا جنگ کے اگلے 1 ہفتے یا 10 دن میں بالکل سیکیورٹی ایجنسیز نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو ٹریپ کیا، ان کو ٹریس کیا اور پکڑ بھی لیا تھا۔ ایڈریس کرنے کے اس کو جواب دینے کے مرحلے سے آگے ایران نے کراس کیا ہے، اور ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہوں گے، اور آئندہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے موقع وہ آنے دیں گے۔ اچھا، جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کشیدگی ہے، اس میں ایران نے اب تک کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس معاملے کو حل کروانے کے لیے ایران کتنا یوزفل ہو سکتا ہے، کیا کردار ادا کر سکتا ہے ایران؟ دیکھیں، اکتوبر میں یہ حادثہ جب ہوا تھا، ایرانین فارن منسٹر ڈاکٹر اراغچی صاحب نے
آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر کے ساتھ پاکستان میں رابطہ کیا تھا، اور انہی دنوں ایران کا جو ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا ہے، ایران نے اپنا جو خصوصی نمائندہ افغانستان کا جو یہ پوزیشن ہے وہ ختم کر دیا ہے. انہوں نے تمام رسپانسبلٹی اسی ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا کو دیا ہے، جو ریسنٹلی ڈاکٹر لاریجانی کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے اور انہوں نے اسپیشل انوائے پاکستان محمد صادق صاحب کے ساتھ ملاقات کی. وہ کابل گئے تھے اسی ٹینشنز کے دوران، غالباً دوحہ مذاکرات کے دوران وہ کابل گئے تھے. انہوں نے میڈیشن کا آفر کی. افغان رجیم کا جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہے امیر خان متقی نے ویلکم بھی کیا تھا. پھر بھی ایران نے دوبارہ پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور جب لاریجانی صاحب جو سیکرٹری نیشنل سیکیورٹی کونسل جب آئے تھے، انہوں نے برملا یہ کہا بھی ہے اور اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے، پریس کانفرنس بھی جب انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سفید ایک وائٹ چیک ہے جو ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو دے رہے ہیں، وہ جہاں چاہیں جب چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم تیار ہیں اس میں میڈیشن کرنے کے لیے، جب بھی ہمارے پاکستانی دوست اور بھائی مناسب سمجھیں گے اور وہ جو طریقہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلائبل ہے، اس میں ان کے لیے وہ ریلیکس اس میں وہ ہم بتائیں، اس میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہے. پچھلے دنوں میں یہ بھی سن رہا تھا کہ ایران کچھ نشست کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. ابھی تک مجھے کنفرمیشن تو ملی نہیں اس بار میں، لیکن میں ضرور اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ ایران اس کے اوپر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ دونوں برادر ملک کو کوئی ٹیبل پہ لایا جائے. اس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے. جس نشست کی میں بات کروں ایکسپیکٹڈ نشست ہے، ابھی تک قطعی طور پر سامنے نہیں آئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تہران میں بھی اسلام آباد میں بھی اس کے اوپر کچھ کوششیں جاری ہیں تاکہ اس ٹینشن کو ختم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ ان کے سامنے پاکستان نے سارے ثبوت رکھے ہیں. قطر نے بھی مسئلہ حل کروانے کی کوشش کی ہے، ترکیہ نے بھی کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے. تو کیا ایران کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ان کو منا لے گا؟ دیکھیں، افغان طالبان جب اپنے ریزسٹنٹ کر رہی تھی تنظیم امریکہ میں، جب امریکہ کی موجودگی تھی افغانستان میں، اس وقت کچھ رابطے ہوا کرتے تھے، جس طرح پاکستان کے بھی رابطے ہوا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے جو دوحہ پروسیس سے پہلے پاکستان بھی جب افغان طالبان رجیم امپوز نہیں ہوئی تھی کابل کے اوپر، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. کچھ نہ کچھ تو رابطے تو تھے اس دوران. تو 2021 اگست میں فال آف کابل کے بعد یہ رابطے منظر عام پر آنے شروع ہو گئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک جو ہیڈ آف مشن ہے ایران کے، وہ اس سے پہلے افغان ڈیسک کا سربراہ بھی رہ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کلچرل بانڈ ہے، ایک مشترکہ زبان ہے، مشترکہ تہذیب ہے، یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس پروسیس کے لیے. ایران کے تو ابھی پچھلے 2 سال یا 3 سال میں کوئی سیریس ٹینشن افغان طالبان رجیم کے ساتھ نہیں ہے. اس کے علاوہ کہ وہ جو واٹر رائٹس ہے وہ افغان طالبان اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ جان بوجھ کے کوئی چیلنج کریٹ کرنا چاہتی ہے رجیم، اور ایران اس کے اوپر بڑے سنجیدہ ہے. ایران نے کہا ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے واٹر رائٹس پہ. تو میں سمجھتا ہوں ایران اس پہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں شہزاد صاحب، ترکیہ کے کردار اہم ہے. قطر ہمیشہ ایک میڈیٹری رول ہے، ایک میڈیشن رول ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہے. برادر ملک ہے سعودی عربیہ، کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ گزشتہ دنوں وہاں پہ بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس پرابلم کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمسائیں کو بھی ان کے کردار کو بھی اہم سمجھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا وہاں سے رہ کے ادھر آ کے افغان طالبان کے ساتھ رابطے بڑھائیں، اس کا کوئی عزائم نہ ہو، یہ غیر ممکن ہے. لیکن اگر کوئی مشکلات حل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کسی ملک کے اوپر آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایران ہے. اسی طرح اگر افغان طالبان رجیم اور ایران کے اوپر کوئی ان کے درمیان کوئی ٹینشن کریٹ ہوئی، سب سے حقدار یا تاجکستان ہو سکتا ہے یا ترکمانستان یا پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران بحیثیت ایک مشترکہ ہمسایہ افغانستان کے بھی پاکستان کے اس میں کردار ادا کر سکتا ہے. جی بالکل، یہ ہمسائے جو ہیں ان کو اپنے مسئلے آپس میں حل کرنے چاہیے، اور نہ کہ ایک ہمسائے کے دشمن ملک سے جا کے رابطے بڑھانے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ظفر رضا صاحب آج وقت نکالنے کا. ناظرین، اس طرح کے مزید دلچسپ انٹرویوز اور خبریں دیکھنے کے لیے جڑے رہیں وی نیوز .pk سے. بہت شکریہ.